السلام علیکم ناظرین۔ کل پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے ایک تقریب میں شرکت کرنا تھی اور اس سے پہلے جو ہے انہوں نے صحافیوں سے تھوڑی سی گفتگو کی اور اس دوران انہوں نے ایک فکرہ بولا جو نہایت ہی قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے بارے میں ان سے کچھ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے بارے گفتگو کرتے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ میرے نزدیک جو ہے انہیں یہ فکرہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگر وہ یہ کہتے، دیکھیں کسی ادارے میں جو ہے نا اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس آدمی کو برا بھلا کہنا چاہیے، نہ کہ پورے ادارے کو۔ لیکن بعد ازاں جو ہے وہ لوگوں نے کہا جی کہ بات تو یہ صحیح ہے لیکن عدلیہ جو ہے پوری طرح جو ہے بطور ادارہ بھی ان کی کارکردگی جو ہے وہ اب جو ہے ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے، اور اگر انہوں نے یہ ایسی بات کہی ہے تو غلط نہیں کہی۔ کل جو ہے 11 تاریخ کو جولائی کو عرفان صدیقی صاحب کا ایک جو ہے نا مضمون جو ہے نا وہ شائع ہوا ہے ایک شمارے میں، تو اس میں بھی انہوں نے اسی طرف جو ہے نا اشارہ کیا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ہے نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو وہ انفیکٹ ایک ٹاک شو تھا پاکستان جیو جو ہے نیوز کا، اس میں ایک بہت بڑے قانون دان آئے ہوئے تھے، جناب حامد خان۔ حامد خان جو ہے یہ ملک کے آئینی ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، قانون اور آئین کے بہت ماہر ہیں۔ یہ پی ٹی آئی سے جو ہے نا ان کا تعلق جو ہے پیچھے بھی رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے بہت سارے مقدمات جو ہیں انہوں نے ان میں جو ہیں یہ پیش ہوئے ہیں، اور یہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے جو مقدمے عدالتوں میں جاتی ہے، سپریم کورٹ میں خاص کر ہائی کورٹ میں، تو ان میں جو ہے یہ پیش ہوتے رہے ہیں۔ تو ایک ٹاک شو میں جو ہے نا آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے چند وہاں جو باتیں کی تھیں ان میں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو نواز شریف کے خلاف جو ہے یہ پاناما کا جو فیصلہ ہے یہ عدالتی فیصلے سے پہلے کہیں لکھا جا چکا تھا۔ تو اسی تناظر میں جو ہے عرفان صدیقی صاحب نے وہ جو مضمون لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے یہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی اور ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، وہ سارا کا سارا جعلی تھا، جھوٹا تھا، اور ان کو جو ہے وہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا۔ اور بعد ازاں جن لوگوں نے یہ مقدمہ لکھا تھا، جنہوں نے عدالت میں جو لوگ تھے انہوں نے، اور آج تک وہ جو تسلسل سے جو ہے نا یہ سارے جو ہے نا جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا یہ فیصلہ غلط کیا تھا، ہم سے غلط کروایا گیا، کسی دباؤ میں ہم نے کیا، یہ کیا وہ کیا۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں ان کو تو خیر 40 سال ہو گئے ہیں، وہ تو کیس ہی پرانا ہو گیا، آج تک جو ہے نا اس پہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا غلط کیا۔ لیکن نواز شریف اور پاناما کی داستان جو ہے یہ تو تازہ واردات کی صورت میں جو ہے نا آج بھی جو ہے نا زبان زد عام ہے، اور آج بھی جو ہے یہ چل رہی ہے۔ ہر روز جو ہے یہ اس پہ اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا مینوپولیٹ کیا گیا، اس کو جو ہے نا جان بوجھ کر یہ مقدمہ بنایا گیا، اور جان بوجھ کر جو ہے یہ نواز شریف کو جو ہے سیاست سے جو ہے نا آؤٹ کیا گیا، اور ان کے دامن پہ جو ہے یہ بدنما دھبے لگائے گئے ہیں۔ اور یہ سب کے سب اب جو ہے نا یہ عدالت والے لوگ بھی، جج صاحبان بھی، وکلاء بھی جو ہے یہ سارے جو ہے نا یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے ثابت بھی کر دیا۔ ٹاک شو میں بھی جو ہے انہوں نے جو ہے احمد خان صاحب نے یہ باتیں جو ہیں وہ کی ہیں، اور اب ایسا لگتا ہے جیسے مجرم کے اوپر فرد جرم عائد کی جاتی ہے مقدمے سے پہلے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان تمام ججز نے جنہوں نے اس مقدمے کو، پاناما کے مقدمے کو سنا تھا یا جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، یہ ان کے خلاف اب جو ہے فرد جرم جو ہے نا لگ رہی ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، کچھ تو جو ہے ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نا اب جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ اور اگر آج یہ جواب نہیں دے رہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ نواز شریف نے تو کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ سارا کچھ غلط ہے، لیکن میرا
جو حساب کتاب ہے یہ اللہ جو ہے، میں اپنی ساری جو ہے بات جو ہے اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ حامد خان صاحب نے جو ہے وہ حامد میر کے صاحب کے جو ہے نا وہ پروگرام تھا میرے خیال میں، وہ جو ہے اسلام آباد ٹاک کیا ہے اس طرح کا ہے، وہ جو ہے اس میں یہ انکشاف کیا کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے انور ظہیر جمالی صاحب، وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ اور سیدھے سے آدمی تھے، وہ سیاست میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے، وہ کہتے تھے جی قانون کے راستے پہ چلو، قانون کے مطابق جو ہے کسی کے حق میں آتا ہے، مخالفت میں آتا ہے فیصلہ تو وہ کرو، وہ کسی قسم کی اس طرح کی کنٹروورسی میں جو ہے وہ نہیں جانا چاہتے تھے، سیاست میں وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کہتے ہیں جب یہ ماحول تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہے جب وہ ریٹائر ہو گئے تو پھر جو ہے عدالت کا ماحول بدل گیا، تو انہوں نے پھر اس وقت جو ہے نا یہ فکرہ کہا، کہتے ہیں جی کہ نواز شریف کے خلاف پاناما کا فیصلہ عدالتی فیصلے سے پہلے لکھا جا چکا تھا، اور یہ بات جو ہے پاکستان کے ایک مشہور صحافی ہیں سہیل وڑائچ، اور ٹی وی پہ اکثر جو ہے نا وہ آتے ہیں ٹاک شوز میں، جو حامد میر صاحب کا پروگرام ہے اس کا نام ہے کیپٹل ٹاک، تو اس میں جو ہے نا حامد خان صاحب آئے ہوئے تھے، تو سہیل وڑائچ بھی جو ہے نا اس میں ایز ایکسپرٹ آتے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ایک بڑے عہدیدار نے بھی جو ہے نا مجھ سے یہی بات کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم تو صرف جو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس سوائے الزامات کے، اور ہم زبانی کلامی جو ہے نا الزامات لگاتے تھے نواز شریف کے اوپر، ہمارے پاس اخباری پلندوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ بات تو عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے تو کوئی خبر نہیں تھی، نہ میرے پاس کوئی ثبوت تھا، مجھے تو کہا گیا تھا کہ جو ہے نا ایجنسیوں کی طرف سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ بھائی کہو گے یہ چور ہیں اور انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے، میں سارے جو ہے نا ان کے کہنے پر جو ہے وہ لگاتا تھا۔ تو وہ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ اس پی ٹی آئی کی عہدیدار نے ہمیں کہا کہ ہمارے پاس سوائے الزامات کے اور اخباری یہ تراشی اور پلندوں کے سوائے تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں تو پورا کیس جو ہے یہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے خود تیار کر کے دیا تھا، انہوں نے سارا کچھ جو ہے نا بنایا، انہوں نے سارا کچھ لکھا اور تیار کر کے جو ہے نا ہمیں دیا۔ یہ شاید آپ کو یاد ہو یا آپ کی اطلاع کے لیے کہ اس سے 7 سال پہلے جو بیچارے قتل ہو گئے ہیں ارشد شریف ایک صحافی جو ہیں، ان کو عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں عمران خان صاحب نے خود یہ کنفیس کیا تھا، یہ جو ہے یہ مانا تھا کہ میں تو بالکل جو ہے نا سیاست سے بھی بلکہ مایوس ہو چکا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ پنجاب میں جو ہے نا ظاہر اتنی مضبوط تھی نون لیگ جو ہے، اور پنجاب سے جو ہے نا ان کو آنا بڑا مشکل تھا۔ اس طرح جب پنجاب میں آپ کی جو ہے نا 147 کے لگ بھگ وہ سیٹ ہوتی ہیں پھر صوبائی اسمبلی کی، جب جو ہے نا پھر یہیں کسی کی بنیاد پہ آپ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں تو بالکل جو ہے وہ مایوس ہو چکا تھا۔ پھر مجھے جو ہے نا ایک میسج آیا جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا کہ بھائی تم سڑکوں پہ کیا گھوم رہے ہو، سڑکوں پہ کیا ڈھونڈ رہے ہو، ادھر ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کہتا پھر جو ہے نا میری آس جو ہے وہ امید بندھی، آصف سعید کھوسہ نے جو ہے مجھے بتایا کہ ادھر آؤ، اور اس بات کی تصدیق بعد میں جو ہے نا اسد عمر نے بھی کی کہ اس طرح جو ہے ہمیں جو ہے ہم نے جو سارا کیس کیا، پھر انہوں کے آصف سعید کھوسہ جسٹس جو تھی ان کے کہنے پر جو ہے نا کیا تھا۔ بنیادی طور پر جو پہلی پٹیشن تھی یہ اگست 2016 کو یہ جماعت اسلامی کی طرف سے پیش کی گئی تھی، انہوں نے جو ہے یہ پٹیشن پٹ اپ کی تھی سپریم کورٹ میں۔ اس وقت جو ہے جسٹس انور ظہیر جمالی جو ہے وہ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ میں، اس کو انہوں نے پڑھا لکھا دیکھا خوب، اس میں اس کو کھنگالی اس کو، اور آگے پیچھے دیکھ کر جو ہے 3 دن بعد انہوں نے آپس میں وہ اپنے پاس رکھا اور اس کو دیکھا پڑھا، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد جو ہے
اس پہ اعتراض لگا کے جو ہے جماعت اسلامی کو واپس کر دی. اور آپ حیران ہوں گے تو جو انہوں نے سپریم کورٹ کی طرف سے جو ریمارکس لکھے گئے اس کے اوپر کہ یہ جو ہے یہ آپ کی جو پٹیشن ہے یہ بالکل نکارہ ردی کا ایک ٹکڑا ہے، نکارہ اور فضول پٹیشن ہے. یہ بالکل کھوکھلی، لاینی، غیر سنجیدہ اور اوچھی پٹیشن، اور اس کو اوچھی قرار دے کر جو ہے انہوں نے یہ واپس کر دیا جماعت اسلامی کو. اس کے چند دنوں بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایک پٹیشن جو ہے وہ داخل کی گئی، یہی پاناما کے سلسلے میں. جب یہ اخبارات کی زینت جو ہے یہ معاملہ بنا، اس میں کچھ چند بہت سارے لوگ تھے، ان میں نام شم جو ہے نا آئے ہوئے تھے. تو وہ جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن داخل ہوئی جماعت اسلامی کی پٹیشن کے بعد. اور پی ٹی آئی کی پٹیشن کا بھی وہی اشر ہوا جو جماعت اسلامی کی پٹیشن کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ آلریڈی وہ اس کو جو ہے نا نکارہ اور بیہودہ پٹیشن جو ہے نا وہ کہہ چکے تھے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل جو ہے اپنا سا منہ لے کر جو ہے اپنے کوچہ و بازار میں جو ہے وہ واپس آ گئے. اور بنیادی طور پر جو نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرنے، ان کے دامن کو داغدار کرنے اور سیاست بدر کرنے کی جو فوجی منصوبہ بندی تھی وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی تھی، جو عمران خان صاحب کے بعد میں جو ہے دور میں آئی ایس آئی کے چیف تھے، ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی تھے. یہ ساری منصوبہ بندی جو ہے یہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی تھی. اور اس اچھے کام کو جو ہے کار خیر کو جو ہے انجام تک پہنچایا جو ہے وہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے. اب ان کو جو ہے کوئی بندہ چاہیے تھا اعلیٰ کار جو ہے جس کو بنایا جائے، تو جناب کھوسا صاحب کا انتخاب برا نہیں تھا. اب کھوسا صاحب کا بندہ ان کو مل گیا تو آئی ایس آئی نے جو ہے انہی کے ذریعے جو ہے سارا کام کروایا. اب انہوں نے پی ٹی آئی کو جب یہ پیشکش کی نا کہ ادھر آؤ، لے کر آؤ وہ پٹیشن اور یہ فائل کرو یہاں پر، ہم بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اب آپ دیکھیں وہی پٹیشن جس کو سپریم کورٹ نے ناکارہ، فضول، کھوکھلی، غیر سنجیدہ اور اوچھی قرار دے کر جو ہے واپس کر دیا تھا، اب وہی جو ہے غیر سنجیدہ اور لاینی جو پٹیشن ہے اب وہی مقدس ہو گئی اور وہی پٹیشن معتبر ٹھہری. اور اس ناپاک پٹیشن کو پھر جو ہے وہ طہارت کا، پاکیزگی کا غسل دیا گیا. اور یہ غسل دینے میں جو ہے یہ جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب جو ہے یہ پیش تھے، بلکہ یہ ان کے سرخیل تھے، روئے روان تھے. اب جناب اسی سال جو ہے اینڈ میں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے اور ان کی جگہ جناب آ گئے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب. ثاقب نثار صاحب نے پھر کھوسا صاحب کے، آصف سعید کھوسا صاحب کی سربراہی میں پھر جو ہے وہ بینچ تشکیل دیا، جس میں جسٹس گلزار بھی شامل تھے. 5 رکنی غالباً وہ بینچ تھا. تو اسی دوران جناب راحیل شریف صاحب جو آرمی چیف تھے وہ بھی ریٹائر ہو گئے. اب سونے پہ سہاگا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جناب ان کی جگہ جو ہے تشریف لے آئے بطور آرمی چیف. نومبر کے آخر میں وہ آ گئے. ادھر جو ہے چیف جسٹس آ گئے جناب ثاقب نثار صاحب، ادھر چیف جسٹس آ گئے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب. اب یہ کیسے جوڑی بن گئی؟ قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کے نیچے ان کے ڈی جی آئی ایس آئی، 2 پاورفل شخصیتیں ہوتی ہیں آرمی کے اندر، جو سب جو ہے آرمی کو بھی ڈیل کرتی ہیں اور سویلین جو ہے یہ سیاسی امور کو بھی جو ہے ڈیل کرتی ہیں. 2 وہاں پر جناب بڑے کاگ قسم کے بندے آ گئے اور 2 ادھر جو ہے ثاقب نثار صاحب نواز دشمنی میں پیش اور آصف سعید کھوسا جسٹس صاحب نواز دشمنی میں پیش. اب آصف جب باجوہ صاحب نے مشن جو ہے وہ دیا
پورے کا پورا جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کہ آپ نے ہر صورت نواز شریف کو جو ہے نا دامن داغدار کرنا، اس کو نکال باہر کرنا، ہم کسی اور بندے کو لے آئیں گے، اور وہ بندہ عمران خان ہے، اور تب ہی آ سکتا ہے جب پنجاب میں جو ہے نا کہیں جو ہے نا ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہے نا لگیں، اور اب پنجاب میں جو ہے نا نواز شریف جو ہے مضبوط ہے، اس کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے بالکل۔ یہ پورا مشن جو ہے نا وہ دیا گیا تھا فیض حمید صاحب کو، اور ادھر سے یہی جو ہے مشن جو ہے وہ ملا تھا کھوسا صاحب کو۔ پاناما کے سارے اختیارات ثاقب نثار نے جو ہے یہ جسٹس آصف سعید کھوسا کو دے دیے۔ ایک انسیڈنٹ چھوٹا سا کہ اب آصف سعید کھوسا صاحب کو پتہ تھا کہ سارے معاملات میں نے کرنے، اور مجھے یہ مشن ملا کہ نواز شریف کو جناب کسی طریقے سے جس کو آؤٹ کرنا ہے سیاست سے، تو لیکن عدالت میں اور بھی تو لوگ ہوتے ہیں، ایک درخواست کوئی آتی ہے، سب سے پہلے جو ہے یہ پٹیشن آتی ہے، لوگ جو ہے جاتے ہیں رجسٹرار کے آفس میں جاتی ہیں، تو یہ جب بات انہوں نے کی ثاقب نثار صاحب سے، ثاقب نثار صاحب بطور چیف جسٹس انہوں نے جناب اپنے جو تھے رجسٹرار آفس میں جو ہولڈ کرتے تھے، جو رجسٹرار تھے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے رجسٹرار جو تھے ارباب محمد عارف ان کا نام تھا، ان کو بلایا اپنے پاس اور ان کو یہ تلقین کی، بلکہ تحکمانہ لہجے میں یہ آرڈر جاری کیا اورلی کہ جو ہے آپ نے جتنے بھی پاناما کیس کے سلسلے میں انتظامی بات چیت ہوگی، عدالتی ہوگی، سیاسی، اور یہ جو میڈیا کے سلسلے میں جو لوگ جو ہے صحافتی، یعنی کہ ہر طرح کا معاملہ جو ہے آپ نے نہیں ڈیل کرنا، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تمام جو ہے بات جو ہے یہ آصف سعید کھوسا تک پہنچانی ہے، اور یہ خود جو ہے نا ڈیل کریں گے۔ تمام کے تمام جو ہے نا اختیارات جو ہے یہ آصف سعید کھوسا کو جو ہے سونپ دیے جناب ثاقب نثار صاحب نے۔ اب جناب آپ خود اندازہ لگائیں، انور ظہیر جمالی صاحب کا جانا یہ بھی ایک نعمت، پھر آئی ایس آئی چیف جناب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی سرپرستی ہو، اور اپنے ہی باس چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے مختار کل، آپ کو مختار نامہ جو ہے نا مل جائے کہ جو کرنا ہے کر لو، کچھ کوئی نہیں جو ہے نا تمہیں پوچھے گا، پھر جو نا اس بینچ کی جس نے یہ کیس سنا اس کی سربراہی آپ کو حاصل ہو، تو پھر جو ہے بندے کا بچنا کیسے مشکل ہے، نہ آگے نہ پیچھے کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کچھ کہنے والا ہے، آپ گو تھرو لگے رہو منا بھائی۔ تو وہ منا بھائی نے پھر جو ہے نا وہ کمال کر دیا، حالانکہ مقام فکر ہے، ہم بھی جب جو ہے انرول ہوئے تھے ایز آفیسر، جب ہم نے سروس جوائن کی تھی تو ایک حلف اٹھاتے ہیں سروس کی جانب، ملک کی جانب وفاداری کا، جو جج صاحب جب حلف اٹھاتے ہیں تو اس حلف میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ ہم بلا رغبت اور عناد اپنے جو ہے نا یہ فیصلے کریں گے، اور خلق خدا کو جو ہے وہ راضی کریں گے، ان کو ان کے حقوق ملیں گے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ دیکھیں عدالت میں جو ہے جب عدالت سپریم کورٹ آخری عدالت ہے، جب وہ غیر جانبدارانہ فیصلے نہیں کریں گے، انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کریں گے، زیادتی ہوگی کسی کے ساتھ، وہ بندہ کہاں جائے گا پھر؟ اس کے سپریم کورٹ کے آگے تو جو ہے نا نیچے سے آپ جاتے ہیں سیشن سے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، جب وہاں پر جو ہے نا آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی پھر اوپر خدا ہی ہے، اور تو کون ہے فیصلے کرنے والا؟ اسی لیے تو نواز شریف نے کہا کہ اب میرا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ سرخرو ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سرخرو کیا۔ آج ہر زبان پہ یہی ہے کہ نواز شریف بے قصور تھے، اور جج بھی کہہ رہے ہیں، وکلاء بھی کہہ رہے ہیں، عدالتیں کہہ رہی ہیں، یہ احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان کا فیصلہ تو کہیں اور لکھا جا چکا تھا، یہ تو ہم نے جو ہے وہ کیا
روٹین میٹر پوری کی، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اسد عمر کہہ رہے ہیں، سب لوگ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں ان کو اوٹی کرنا تھا نا. تو یہ جناب حلف اٹھایا جاتا ہے، لیکن یہ اس پاناما کیس کے فیصلے سے جو ہے نا یہ بغض اور اناد کی تو بدبو آ رہی. کس طرح جو ہے نا بغض اور اناد میں اور دشمنی میں یہ فیصلہ جو ہے کیا گیا، اور ایک شخص کے دامن کو داغدار کیا گیا، ایک شخص کے مستقبل کو تباہ کیا گیا، اس کو ملک بدر کیا گیا، سیاست بدر کیا گیا. یہ بہت بڑی جو ہے نا زیادتی اور ناانصافی، جس سے لوگ جو ہے وہ یاد رکھیں گے مدتوں، اور اس کیے کا جو ہے نا شاید جن لوگوں نے کیا ہے ان کو بھگتنا بھی پڑے گا. کچھ بھگت رہے ہیں، کچھ بھگتنا پڑے گا. آگے چلتے ہیں جی. پھر جناب جب یہ سلسلہ ہو گیا، پھر جے آئی ٹی پھر ایک بنی اس مسئلے کو جو ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ٹیم تھی. تو اور اس ٹیم میں بھی جو ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ نے پھر چن کے پھر جو ہے نا ہیرے بھرے. وہ بڑے ہائی لیول کے جو ہے نا لوگ تھے، کچھ آئی ایس آئی کے، کچھ جناب ایم آئی کے، کچھ اس طرح انٹیلیجنس اداروں کے، کچھ گورنمنٹ سے، تو انٹیلیجنس بیورو سے، سارے کے سارے ان کے اپنے. جب ایم آئی سے آئے گا تو وہ بھی ان کا اپنا ہوگا، جب آئی ایس آئی سے آئے گا وہ بھی فیض امید کا. وہ ایسے ہیرے جناب چن کے جناب انہوں نے دیے. وہ یہ بنائی. وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد، بڑے عقلمند وہ بیوروکریٹ تھے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ فون کیا چیف جسٹس اپنا سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو جو تھے ارباب محمد عارف کو، کہ یار یہ بتاؤ. انہوں نے معاملات جاننے کی کوشش کی یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون کون جو ہے نا لوگ آ رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا جی کچھ نہ پوچھو. کوئی محاورہ ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ نہ پول جو ہے مت کھولیں. مجھے تو جو ہے نا یہی حکم ملا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اس سلسلے میں. آپ جو پوچھنا ہے جیسے آصف سعید کھوسہ صاحب سے جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں. بہرحال وہ انہوں نے جب دیکھا کہ جناب رجسٹرار صاحب جو ہے نا کچھ نہیں کہہ رہے، آگے سے انہوں نے بتا دیا کہ مجھے جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ میں اس بارے میں کوئی بات نہ کروں کسی سے. وہ ڈائریکٹ وہی ڈیل کرتے ہیں. سارا معاملہ جو ہے نا انہوں نے بتا دیا. تو یہ بات جو ہے انہوں نے ظاہر پرائم منسٹر کو بھی کنوے کر دی ہوگی. ابھی تمام مسئلے پہ ویسے تو آصف سعید کھوسہ صاحب یہ بینچ تشکیل دے دیا. وہ یہ چاہتے تھے، ان کی مرضی یہ تھی کہ جتنے الزام ہیں ان کا کھوج کچھ مت لگاؤ، نہ الزامات کو جو ہے نا سچ ثابت کرو، اور بلکہ جو ہے نا یہ کھوج لگاؤ، انہیں تحقیقات کرو ہی نہ. یہ جو کچھ یہ جو ہمارے بندے گئے ہوئے جو کچھ کہیں گے ان کو من وان تسلیم کرو، اور اس کو جو ہے فوراً جو ہے یس کر کے اس کو تسلیم کر کے اس کو فارغ کرو، فیصلہ لکھ دیتے ہیں. اور اپنی اس بات پہ جو ہے نا انہوں نے جسٹس گلزار کو جو ہے صاحب راضی کر لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن باقی 3 جج صاحبان بھی تھے، انہوں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، کچھ تو جو ہے روٹین میٹر جو ہے نا وہ پورا جو ہے نا ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے نا کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا انہوں نے جتنی انویسٹیگیشن ہوئی اور معاملات چلے، ادھر سے وکیل ادھر سے یہ بحث موازہ، یہ سارا جو ہے نقلی تھا، یہ دکھاوا تھا، ایک روٹین میٹر تھا. آخر کار میں جو ہے انہوں نے وہی فیصلہ جو لکھا ہوا تھا وہ سنا دیا، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ نائل قرار دیے گئے. یہاں تک کہ جو ہے وہ ان کو پھر جو ہے کہ نائل جو ہے نا یہ جو آئین میں دیا گیا ہے وہ لکھا گیا کہ آپ پر جو اگر کوئی ثابت ہوتا ہے تو آپ نائل قرار پائیں گے. لیکن وہ وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ آپ ساری عمر جو ہے نائل قرار پائیں گے. انہوں نے پھر یہ تشریح کی، ساتھ میں یہ تشریح بھی کی کہ یہ نائلی جو لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ساری عمر کے لیے آپ نائل ہیں. اب یہ انہوں نے جو ہے نا اس میں ترمیم ہو گئی ہے کہ نائلی 5 سال کے لیے ہوتی ہے. آئین میں جو ہے یہ کر دیا، لکھ دیا، ایکٹ میں بنا دیا ہے قومی اسمبلی نے. تو انہوں نے جو ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ نے یہ انٹرپریٹیشن دی کہ جناب یہ ساری عمر کے لیے نائل ہی ہے.